فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید فقولہ الحق بالحق صلوات۔ وعجل فرجہم، مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرجہم اجمعین۔ وعجل فرجہم، مومنات گرامی، ذکر مولا کائنات کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس ذکر کا کرنا بھی عبادت ہے، اور واحد مولا متقیان ہیں کہ جن کا ذکر بھی عبادت، جن کو دیکھنا بھی عبادت، اور جن کی محبت کو دل میں رکھنا بھی عبادت۔ اتنا خالص عبادت کی آپ کے مولا نے کہ خدا کو علی کی عبادت اتنی پسند آئی کہ خدا نے علی کی عبادت کے بدلے میں علی کے ذکر کو عبادت کر دیا۔ کل ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ 80 سے سرنامہ کلام کا آغاز کیا، اور آیت جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ آپ کے نبی کی دعا ہے، فرمائش ہے اللہ سے آپ کے رسول کی، ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ درود پڑھیے محمد والا۔ اے پروردگار، مجھے کسی کام میں داخل فرما تو صدق کے ساتھ، اور جب اس کام سے باہر نکال تب بھی صدق کے ساتھ، اور وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے قرار دے اپنی طرف سے ایک سلطان جس کے ہاتھ پہ نصرت ہو، یا اپنی طرف سے طاقتور سلطان، فتح مند، مددگار عطا فرما۔ تو مومنات گرامی، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ خدا سے رسول نے مانگا ہی بہت کم، اور جب مانگا تو کیا مانگا کہ اللہ، دو دعائیں رسول اللہ کے قرآن میں، ایک ربی زدنی علما، اور ایک یہ والی سورہ بنی اسرائیل کی کہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رسول اللہ نے جب بھی مانگا مانوی چیز مانگی، ظاہری نہیں، یعنی کہ رسول نے ہمیں مانگنے کا ہنر سکھایا کہ اللہ سے جب مانگیے تو کچھ ایسی چیزیں مانگیے کہ جس میں معنویت ہو، جس سے انسان اور خدا سے انسان کا رابطہ مربوط ہو۔ دیکھیے، اگر ہم مولا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، کل ہم نے جنگ بدر، یعنی کہ خدا نے پہلا مارکا جنگ بدر جب تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ اے میرے حبیب، ان سے کہیے ارادہ یہ کریں گے، مدد ہم کریں گے۔ اللہ نے مدد کروائی۔ کتنی جنگیں ایسی ہیں۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ میں سے کوئی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے مربوط ہو تو بیٹا، مولا علی سے ریلیٹڈ تمام چیزیں سلیبس سے آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہے نا۔ جنگیں بھی نکل گئیں، جنگ خیبر بھی نکل گئی، جنگ خندق بھی نکل گئی، جنگ احد بھی نکل گئی۔ جب آپ ساری جنگیں سلیبس سے نکال رہے ہیں تو بیٹا اخلاقیات رسول آپ نے نکال دیا، اس کے بعد آپ نے کردار رسول نکال دیا، سیرت اہل بیت نکال دیا۔ جب آپ یہ ساری چیزیں اپنے سلیبس سے نکال دیں گے تو بیٹا ایک مسلمان کو کس طرح بتائیں گے کہ آپ کے اثاثے ہیں کیا؟ مگر ہم سب خاموش بیٹھ کر اپنے بچوں کو
پڑھانے کی دھن میں دیوانے ہوئے پھر رہے کہ آکسفورڈ پڑھ لے میرا بچہ، معذرت کے ساتھ، مگر جب تک ہمیں رسول، کردار رسول، اہل بیت رسول اور اصحاب رسول اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے تب تک ہم ایک اچھے اور سچے مسلمان بھی نہیں بن سکتے، اور جب مسلمان نہیں بنیں گے تو بیٹا مومن کیسے بنیں گے؟ مومن تو وہ ہے، جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا مومن کیا ہوتا ہے، تو مولا نے کہا تھا مومن کی صفت ہے کہ مومن جاہل نہیں ہوتا۔ جہالت اور مومن دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ کہا مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم جس مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں ان کا جملہ کیا تھا؟ مولا کائنات کا کیا جملہ تھا؟ مجھے رسول سکھاتے تھے، میں سیکھتا تھا۔ ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں پڑھا کہ علی جو ہیں وہ رسول سے پہلے ہی سیکھ کے آئے، رسول سکھاتے تھے۔ مولا کا خطبہ موجود ہے، آپ کبھی نہج البلاغہ اٹھائیے، اس میں مولا کا خطبہ ہے کہ مجھے رسول پڑھاتے تھے، میں پڑھتا تھا، مجھے رسول سکھاتے تھے، میں سیکھتا تھا۔ رسول نے مجھے اس طرح علم بھرا جیسے چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ بھرتی ہے۔ یہ مولا علی کا جملہ ہے کہ رسول نے مجھے علم کے 100 باب دیے، میں نے ان 100 باب کو کھول کر 1000 باب کر دیا۔ پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ 100 باب دیے اور پھر میں نے ان باب کو کھول کر 1000 کر دیا، مگر جب میں نے مولا متقیان کی جوشن کبیر پڑھی تو پتا چلا کہ قرآن میں خود اللہ اپنے 99 نام بتائے، اور ان 99 ناموں کو اگر علی پڑھے تو 1000 کر کے جوشن کبیر بنا دے۔ پتا چلا اگر معرفت بلند ہو اہلیت رکھتا ہے مومن، مومن سیکھ کر بھولتا نہیں ہے، مومن جان کر اس کو بڑھاتا ہے۔ مولا علی کے جملے کیا ہیں کہ مجھ میں علم رسول نے ایسے بھرا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے۔ اس کے بعد کہا رسول مجھے بناتے گئے، میں علی بنتا گیا۔ یہ لوگوں کو تکلیف کیا تھی مولا متقیان سے؟ بیٹا بغض کیا تھا؟ کیونکہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا علی کو۔ کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سوائے رسول کے اور کسی سے کچھ نہیں سیکھا سوائے حضرت ابو طالب کے بیٹے کے۔ اچھا مزے کی بات، رسول مولا علی اور رسول کا جو ریلیشن ہے، ایسی تو رسول نے سلطانہ نصیرہ نہیں مانگا نا، رسول نے بھی ٹرسٹ کر کر اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مددگار ایسا بھیج جو بھاگے نہ، مددگار ایسا بھیج جو میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، مددگار ایسا بھیج جس کے ہاتھ پر تو نے فتح رکھی ہو۔ اب جب رسول نے مانگا تو مولا نے آگے جملے کیا کہے؟ کہا رسول نے مجھے پڑھایا، میں پڑھتا چلا گیا، رسول مجھے بناتے گئے، میں بنتا چلا گیا۔ اس کے بعد بڑا خوبصورت جملہ، اس کو سنیے گا، کہا میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے ہوتا تھا، یہ خطبہ ہے پورا مولا کا۔ مولا نے کہا میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے ہوتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب یہ جملہ کہا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مولا کی باتوں کی حکمت بیٹا ہمیں نہیں پتا، مولا کسی اور جانور کی بھی مثال دے سکتے تھے۔ مولا کہتے ہیں جیسے فلاں کوئی اور جانور، بکری کا بچہ، اونٹ کا، وہ گھوڑے کا بچہ، مگر مولا نے اونٹنی کا بچہ کہا، اونٹ بھی نہیں کہا،
کہا اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, خدا غری کے رحمت کرے قبلہ طالب جوہری صاحب کو, یہ ان کا جملہ ہے. کہنے لگے جب میں نے علی کا یہ خطبہ پڑھا کہ جس میں مولا اپنے اوپر رسول کی فوقیت بیان کر رہے تھے, رسول کو, یہی تو میں کہتی ہوں کہ اگر کبھی آپ نے مولا علی سے رسول سنے ہوں تب آپ کو پتا چلے کہ رسول ہوتا کیا ہے. مسئلہ خراب تب ہوتا ہے جب ایرے غیروں سے رسول سنتے ہیں نا, تو نہ رسول سمجھ آتا ہے نہ علی سمجھ آتا ہے. مسئلہ خراب یہیں سے ہوتا ہے. رسول علی سے سنیے. رسول مولا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مولا کے علم کی تعریف کرتا تھا تو مولا کہتے تھے میرے استاد کا کمال ہے, میرے آقا کا کمال ہے. یہ واحد گھر ہے کہ جس میں دنیا کے کسی استاد کا نام نہیں ملتا. اور ملتا کیا ہے کہ علی کو پڑھایا تو رسول نے سکھایا, امام حسن کو سکھایا تو علی نے سکھایا, اس کے بعد حسین کو سکھایا تو حسن نے سکھایا, ہر چوتھے علی کو سکھایا تو حسین نے سکھایا. کوئی باہر والا نہیں ہے. کہا یہاں سکھایا نہیں جاتا, یہاں انڈیلا جاتا ہے. کہا یہ امامت کا شرف ہے. کہا میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ہے پیچھے پیچھے چلتا ہے اونٹنی کے. تو قبلہ طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں, کہتے ہیں مجھے یہ جملہ سمجھ نہیں آیا, اور کہا جب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اور کوئی جانور کیوں نہیں, علی نے یہی مثال کیوں دی. تو کہا مجھے جستجو لگ گئی کہ میں تحقیق کروں وجہ کیا ہے. تو کہا جب میں ایک دن انٹیریئر سندھ, اندرون سندھ مجلس پڑھنے گیا تو میں صحرا سے گزر رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک اونٹنی ہے اور ایک اس کا بچہ ہے. کہا مجھے فوراً مولا کی وہ بات ذہن میں آ گئی. کہا میں اونٹنی کو شوق سے دیکھتا رہا, بچہ پیچھے چلتا رہا. کہا مجھے بچے پہ پیار آیا, میں نے جو صاحبان تھا اس کو بلایا, میں نے کہا کچھ پیسے دوں گا, تھوڑی دیر کے لیے یہ بچہ مجھے دے دو, میرے ساتھ بھی بچے ہیں وہ ذرا خوش ہو جائیں گے. تو صاحبان نے کہا مجھے پیسے آپ جتنے مرضی دیں, یہ بچہ نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا اگر بچے کو بلانا ہے تو پہلے اونٹنی کو بلانا پڑے گا. کہا کیونکہ بچہ ادھر جائے گا جدھر اونٹنی جائے گی, آپ پیسے دے کے بھی بچہ نہیں خرید سکتے. علی نے بتا دیا جدھر رسول ہوں گے ادھر علی ہوں گے. مل کر تیری قبر کے اندر بے شک جنت میں ملیں گے, وہاں جام چلیں گے, بھر بھر کے پیئیں گے انشاءاللہ. وہاں اور بھی ہوں گے جو ہم سے کہیں گے یہ ہم کو دے دو, ہم ان سے کہیں گے یہ اس کو ملے گا جو دل سے کہے گا. جیو جیو, سلامت رہیے. مولا علی کی باتوں کو سمجھنے کے اندر بھی حکمت ہے. مولا نے کیا بتایا کہ مومن کی صفت ہے, مومن جاہل نہیں ہوتا. میں علی کی زبان سے 5 صفتیں مجلس میں جلدی جلدی لے جاؤں. رسول نے ایسے ہی نہیں مانگا ہے, پتہ ہے کہ یہ جہالت سے دور ہے. اور جب مولا سے کسی نے پوچھا تھا, اسی لیے تو ہر ایرے غیرے کی سمجھ میں علی آتا نہیں ہے. ہر کوئی اپنے انداز میں اپنے اسٹائل میں سنا دیتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ. اور جب کسی نے مولا متقیان سے پوچھا تھا یا علی, اگر آپ کے سارے دشمنوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار دے دیں اور تلوار دے کر آپ سے کہیں کہ سب سے پہلے اپنے سب سے بڑے دشمن کا گلا کاٹیں, تو آپ کس کا کاٹیں گے؟ اب لوگوں کے دماغ میں وہ چھوٹی سوچ ہے نا, ہے کہ علی بتائیں گے
کہ میرے دشمن کون کون ہیں، علی بتائیں گے فلاں 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 فلاں۔ او بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا واسطہ کتنے اعلیٰ ظرف سے پڑا ہے کہ وہ عزتیں بھی رکھ دیتا ہے اور چہرہ بھی دکھا دیتا ہے۔ کمال علی کا کیا ہے، علی کے دور میں بھی مطلب دشمن تو تھے نا۔ اب مولا یہی تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی دشمنیاں ان کے عیب کی وجہ سے ہوتی ہیں، میری دشمنی میری خوبیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ مسئلہ تھا نا، مولا کے دشمن کیوں تھے؟ مولا کے علم کی وجہ سے، مولا کی فضیلت کی وجہ سے، مولا کی وہ عظمت جو رسول نے بیان کی اس کی وجہ سے۔ تو اگلے نے بھی تیلی لگانے کی کوشش کی، یا علی سارے دشمن آپ کے لائن سے کھڑے کریں، نام بتائیں نا، جب سارے لائن سے کھڑے ہوں گے تو آپ کس کا گلا کاٹیں گے؟ مولا نے بھی کمال جملہ کہا کہ میرے ہاتھ میں تلوار دو اور میرے سارے دشمنوں کو لائن سے کھڑا کر دو، جو میرا سب سے بڑا دشمن میں سب سے پہلے اس کا گلا کاٹوں گا۔ پوچھا مولا کس کا گلا؟ کہا میں سب سے پہلے جہالت کا گلا کاٹوں گا۔ کہا جہالت کا گلا، نام نہیں لیا کہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا، مولا نے اندر کی صفت بتا دی کہ تو دشمن اپنی وجہ سے نہیں ہے، تو دشمن اپنی جہالت کی وجہ سے ہے۔ کہا پہلے جہالت کا گلا کاٹوں گا، کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں علی خود ہی آ جاتے ہیں۔ جہاں جہل ہو، جہالت اہل بیت سے دور کرتی ہے۔ اچھا مولا سیکھ لیا، کہا جانتا ہے، مومن کی پہلی صفت جانتا ہے، نالج، یعنی کہ پہلے علم لیتا ہے۔ کہا اچھا، کہا پھر علم لے کر چپ کر کے نہیں بیٹھتا، کہا پھر کیا کرتا ہے؟ کہا پھر سمجھتا ہے۔ سمجھیں، یہ تھوڑی نا کہ مجلس سن لی الحمدللہ، سننے کے بعد گھر چلے گئے، اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ کہا مومن کی نشانی ہے وہ اس کو سمجھتا ہے، یعنی کہ پہلی چیز مومن کی صرف علم، کہا دوسری چیز معرفت۔ معرفت کا مطلب پہچاننا، معرفت کا مطلب سمجھنا۔ مولا نے کہا مجھے صرف پڑھو نہیں، مجھے سمجھو بھی۔ جب سمجھ میں آ جاؤں نا تو پھر تمہارے اندر جب علی اترتا ہے تو پھر تم میں اور باقیوں میں فرق نظر آتا ہے۔ میری بات کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ مغرور ہونے کا دل چاہے تو کبھی کبھی اس چیز پہ مغرور ہوا کرو کہ خدا نے تمہیں اس مکتبہ فکر میں رکھا ہے کہ جہاں پہ جھول نہیں ہے، ہر چیز بہت سیدھی ہے، بتانے والے بھی موجود ہیں اور سمجھانے والے بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں امام 12 ہیں مگر فقہ ایک ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ یہاں پہ جتنے امام ہیں اتنے فقہ ہیں۔ میرے امام شافعی ہیں، میرا فرقہ شافعی، میرے امام حنبل ہیں، میرا فقہ حنبلی، میں مالک ہوئے امام، میں مالکی۔ میں اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہی، ہر مکتبہ فکر کی اپنی تھاٹ ہے، ہر مکتبہ فکر کی اپنی سوچ ہے، مگر سوال یہ ہے جب رسول ایک ہیں، یہ سب ماننے والے بھی رسول کے ہیں، تو پھر فقہ مختلف کیوں ہیں؟ فقہ مختلف کس لیے ہیں؟ پتہ چلا، جیسے بات ہے نا، اکثر جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ چھٹے امام کے شاگرد تھے، تو جب چھٹے امام کے شاگرد تھے تو جو چھٹے امام کا مکتب ہے وہی ان کا مکتب ہے۔ تو بھائی کاش وہی مکتب ہوتا تو کوئی شکایت نہ ہوتی، پڑھا بے شک چھٹے امام سے ہے، مگر مسئلہ یہ ہے اس میں چھٹے امام کی باتیں، جو شریعت کی باتیں رسول سے امام بتاتے تھے، جو پسند آئیں وہ رکھ لی اور چینج کر دیا۔ فرق یہی ہے ہم میں اور باقیوں میں، جو کہتے ہیں نا کہ غرور کس چیز کا، تو ہمیں اس چیز کا غرور ہے کہ ہمارے وارث 12 ہیں مگر شریعت ایک ہے۔ ہمارا ہر وارث ادھر ادھر سے شریعت نہیں لاتا، جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے۔ فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔
وہ یاد ہے نا، واقعہ ذہنوں میں ہے، میں اس لیے صرف واقعات آپ کو پتہ نہیں سناتی، واقعہ ذہنوں میں ہے جب کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ اسے کھجور دے رہے ہیں، تو وہ 8ویں امام کی بارگاہ میں آیا تھا کہ آپ جانشین ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے آپ کے جد نے کھجوریں دی ہیں۔ تو پھر امام نے بھی مٹھی اٹھائی اور اٹھا کے وہ کھجوریں ان کو دے دی۔ اس نے گننے کے بعد کہا مولا 2 اور دے دے، تو مولا نے مسکرا کے کہا تھا میرے نانا اگر اور دیتے ہیں تو میں بھی اور دے دیتا۔ پتہ چلا خواب میں بھی آ جائیں تب بھی یہ ایک ہے۔ ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہے۔ آپ بھی سلام۔ مومن کی کوالٹیز بس زبان علی۔ مولا چاہتے ہیں، جو مولا نے رسول سے سیکھا نا، مولا چاہتے ہیں میں رسول سے جیسے جڑا ہوں میرا مومن مجھ سے ویسے جڑے۔ یعنی کہ جیسے انہوں نے کہا نا جیسے اونٹنی کا بچہ، تو علی رسول کے ساتھ اسی طرح ہیں، ہمیں مولا علی کے ساتھ ویسے ہونا چاہیے۔ کہا مومن کی صفت صرف پڑھتا نہیں ہے، علم مومن کی صفت ہے۔ کہا دوسری صفت، کہا معرفت، کہا وہ سیکھتا ہے۔ کہا اس کے بعد جب سیکھ لیتا ہے تو کہا تیسری صفت عمل میں ڈھالتا ہے۔ یہ تھوڑی نہ کہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سیکھنے کے بعد پیٹی میں بند، ڈائری پہ لکھ کر نوٹ بنا کر پچھلی والی الماری میں رکھ دیا۔ کہا مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ جو اچھائی ہوتی ہے اس کو سیکھتا ہے اور برائی کو اپنی ذات سے نکالتا ہے۔ اور بیٹے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں تو مولا متقیان نے کیا جملہ کہا تھا؟ بار الہا تو گواہ رہنا، تو نے میری ذات سے ہمیشہ خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں، مولا کا جملہ جو آج صبح مولا نے کیا کہا ہے؟ فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، ہیں قسم ہے رب کعبہ کی، علی کامیاب ہو گیا۔ اب میری جو بیٹیاں بیٹھی ہو، بیٹا یہ جملہ کب بولا مولا نے؟ ضربت کے وقت، جب ضربت لگی ہے، جب سر پہ ضرب لگی تب مولا نے کہا قسم ہے علی کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا یا علی، یہ بیٹا جملہ سمجھو، کامیاب ہونے کا مطلب ہے کانفیڈنٹ ہے علی کہ کوئی لغزش نہیں ہوئی ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز جو گناہ کا شائبہ بھی رکھے وہ بھی نہیں ہوا۔ یہ جملہ بڑے بڑے نبیوں کی زبان پہ نہیں آیا۔ میں اور آپ ملک الموت سامنے آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں آج کامیاب ہو گئی، ہم استغفار کریں گے، ہم مانگیں گے اللہ میرے اس گناہ کی معافی، اللہ میرے اس گناہ کی معافی۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی مولا علی کا ترہ امتیاز ہے کہ انہیں اپنے عمل پہ اتنا یقین تھا کہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے جملہ کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ مولا نے ایک نئی سوچ آپ کو دی، اور وہ سوچ کیا تھی؟ بیٹا یہ جملہ پتا مولا کو کہنا چاہیے تھا جب غدیر میں رسول نے اٹھایا تھا۔ بنتا تو تب تھا نا جب اتنی پبلسٹی، اتنا شور شرابہ، ایسے محفل سجا کر 1,35,000 کی، رسول نے یوں گود میں اٹھا کر لوگوں سے کہا دیکھو، اور دکھانے کے بعد کا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اتر کر علی کہتے فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، آج علی کامیاب ہو گیا۔ مگر مولا نے نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد شب ہجرت رسول نے انتخاب کیا مولا متقیان کا۔ جب کسی نے پوچھا تھا نا یا علی مومن کیا کرے، کہا مومن سب سے پہلے اپنا عمل خالص کر کے خدا کو دے، خالص کر کے خدا کو عمل دینا۔ یہ علی سے سیکھیے خالص ہوتا کیسے ہے۔ میری جان یاد ہے نا مولا علی کا ہر عمل خالص، پیور، ملاوٹ نہیں کی علی نے۔ ہم کام کرتے ہیں نا، مکسنگ ہوتی ہے۔ وہ واقعہ خندق والا یاد ہے جب سینے پہ بیٹھ کے اترے تھے؟ واقعہ آتا ہے اس لیے میں اشارہ کر رہی ہوں۔ سینے پہ بیٹھ کر علی اتر گئے نا، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ جوان ہیں، جوان خون ہے، بچپنا دکھا دیا۔ علی اچھے خاصے سینے پہ بیٹھے تھے، گلا کاٹ کے اتر جاتے۔ مگر علی کیوں اترے وہ آپ کو پتا ہے؟ جب چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تھا تو بھئی ہم جیسا کوئی ہوتا وہ ایک خنجر کے بجائے 2-3 مارتا کہ تیری یہ جرت کہ میں سینے پہ بیٹھی ہوں اور تو پھر بھی میرے چہرے پہ بے ادبی کر رہا ہے۔ مگر مولا اترے۔ اچھا اب جو مجمع دیکھ رہا تھا، کراؤڈ، تماشا بھی تو لوگ دیکھ رہے تھے نا، انہیں تو بیچ کے معاملہ کا نہیں پتا تھا۔ علی گلا کاٹ بھی لیتے تو بیٹا کس کو پتا چلتا غصے میں کاٹا ہے یا عقیدت میں کاٹا؟
تو مولا نے ایک نیا سوچ آپ کو دیا کہ معاملہ تمہارے اور لوگوں کے درمیان نہیں ہے، معاملہ تمہارے اور خدا کے درمیان ہے۔ لوگوں کو تھوڑی پتا تھا غصے میں کاٹا ہے یا محبت میں، مگر خدا کو تو پتا تھا کہ تب کے کاٹا ہے۔ کہا علی آپ نے کیا کیا؟ کہا سب سے پہلے سنیے گا، یہ جاگ کے، یہ ہزاروں دفعہ سنی ہوئی آپ کے خندق کی جنگ ہے، مگر سنیے گا مولا نے جملہ کیا کہا۔ مولا نے کہا میں سینے سے اترا، پہلے عمر بن عبدوت کو معاف کیا، کہا معاف کیا، اسے جو میرے چہرے پہ تھوکا تھا نا اس کو معاف کیا، اور کہا پھر معاف کر کر اپنے عمل کو خالص کیا، اور پھر خدا سے کہا خدا گواہ رہنا اس ضربت کے اندر ذرا سا اناد نہیں ہے، اللہ یہ خالصتاً تیری اطاعت میں کر رہا ہوں۔ یعنی عمل کو خالص خدا کے لیے کیا، اور کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں گواہی بھی دی کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اب یہ گلا میں اس کے لیے نہیں کاٹ رہا۔ تو پوچھا کہ یا علی اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا میں خدا کو جو دے رہا تھا پیور خالص۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں کہوں، چلو یہ تو جنگ تھی، ہیں کہاں سے آواز ہے؟ سمجھ رہے ہیں مولا آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں فضائلوں میں بیچ میں پوائنٹس آپ کو دے رہی ہوں، یعنی کہ جاہل نہیں رہیے، اور اگر پڑھ لیا ہے تو پھر اس کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس کو عمل میں ڈھالیے، اس پر عمل پیرا ہو۔ جو برا ہے اسے چھوڑیے، جو اچھا ہے اس پہ عمل کیجئے، اور عمل جب کیجئے تو اس کو خالص کیجئے، عمل جب کیجئے اس کو پیور کیجئے۔ کیسے پیور کرے؟ ہم کیسے کرے؟ تو آواز آئی نا مولا کے ماننے والے ہو، علی نے ضربت خالص کی نا، کیسے کی؟ اس سے غصہ تھا، اسے معاف کر دیا، اس پر انات تھا، اس کو اس وقت بخش دیا، اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں برابر کر دیا۔ میں نے کہا مولا علی وہ تو جنگ تھی، مولا وہ تو آپ نے خالص کر لیا۔ تو مولا نے کہا تو نے میرا سونا نہیں دیکھا؟ شب ہجرت ذہنوں میں ہے، کہا تو نے میرا سونا نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں علی اتنے محتاط تھے خدا کے معاملے میں، درود پڑھیے گا، علی اتنے محتاط تھے خدا کے معاملے میں کہ مولا کائنات سوئے بھی نا تو وہ بھی پیور خالص۔ اور آپ سب جانتے ہیں، میری ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کمال سونا نہیں تھا، کہا کمال واقعی سونا تھا، کہ واقعی جس کو بچے کہتے ہیں سچی مچی ہیں، علی لیٹے نہیں تھے، سوئے تھے۔ رسول اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ علی آج تم میری جگہ سو جاؤ، اور سویا بھی کون؟ جو کبھی نہیں سویا، جو کبھی رات میں نہیں سوتا، جس کی رات میں ہزار ہزار تکبیریں آتی ہیں۔ اور یاد رکھیے میری بچیاں بیٹھی ہیں، رسول یہ نہیں کہہ کے گئے تھے علی مزے سے سو جاؤ، علی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رسول نے صاف بتایا تھا آج کی رات موت کی رات ہے، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، اور علی یہ تمہاری دشمنی میں تمہیں نہیں ماریں گے، یہ میری دشمنی میں مجھے سمجھ کر تمہیں قتل کریں گے۔ تم میری کالی کمڑی اوڑھ کر سو جانا، علی میری چادر اوڑھ کر سو جانا، علی سو تم رہے ہو لگے کہ میں سو رہا ہوں۔ یعنی رسول محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میرے مجمع کی فرینکنس دیکھیں، مجھے اشارہ کرتے ہیں، ایک منٹ، ادھر سے انٹی کرتی ہیں، ادھر سے یہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ سوئے اور واقعی سوئے، اور میں نے عرض کیا نا کہ کون سویا؟ جو کبھی نہیں سویا، اور کس بستر پہ سوئے؟ کہ جو موت کا بستر تھا۔ سچ مجھ بتائیں نا،
आपको कोई बता के जाए कि तुम ये मेरी जगह तुम पे कातलाना हमला करेंगे, सो जाएंगी हैं? एक एक आंख खोल खोल कर जाग जाग कर देखेंगी आया तो नहीं, अभी तो नहीं आया। मगर जब मौला से कहा मौला आप सो गए, तो मौला ने कहा ये सोना मेरा खुदा की बारगाह में इबादत था। कर रसूल ने कहा सो जाइए, मैं सो जाया। ये प्योर करना है अमल को। अल्लाह को अली का सोना इतना पसंद आया, अल्लाह ने आवाज़ देकर कहा मैं मोमिनन्ना से मैं यशरी नफ्स होगा, तुम में से कोई है जो अपना नफ्स ऐसे बेचे, अपने नफ्स को कुर्बान कर दे और फिर खरीद दे। क्या कहा? मरज़ातिल्ला, अल्लाह की मर्जियाँ। अल्लाह ने अली के सोने पे अपनी मर्जियाँ अता कर दी। अली ने सिखाया खालिस प्योर, डंडी नहीं मारनी। अच्छा मौला मोमिन क्या करता है? पहले पढ़ता है, फिर उसको समझता है, समझकर अमल में ढालता है। अच्छा अमल में ढल गया, फिर क्या करता है? कहा फिर अमल बढ़ाता है। कहा उस पे काने नहीं होता। अमल ये थोड़ी आज 2 रकत पढ़ ली तो कहा कल उसे 4 करता है। कहा किसी को चंद रुपए मदद की, कल उसको बढ़ाता है। कहा मोमिन की सिफ्त है वो रुकता नहीं है, मोमिन का अमल बढ़ता चला जाता है। अब बेदार जहनों के लिए जुमला दे रही हो, कहा बढ़ता चला जाता है। कहा मोमिन रुकता नहीं है, मोमिन स्टॉप नहीं लगाता। अब जाग के जुमला सुनिएगा, अल्लाह फिर मौला फिर और क्या कहा? मेरे मोमिन की सिफ्त ये है कि जब उसके पास बढ़ाने का तरीका आ जाए ना तो मौला फिर वो रुकता नहीं, क्या करता है? कहा फिर वो दूसरों को सिखाता है। कहा ये उसके अंदर का एक ईमान है कि अपना हुनर दूसरों को सिखाना। ये थोड़ी मैंने पढ़ लिया, मुझे आ गया, बाकी सारी उम्मत जाहिल रहे ना। मौलाए कायनात का करीना ये है कि मौला कहते हैं जो सीखा है उसे सिखाओ, जो आता है उसे दूसरों को पढ़ाओ। मेरी बेटियां बैठी हो ना, तभी तो रसूल ने हर जगह पर मावन मांगा, सुल्तानन नसीरा, अल्लाह मुझे ऐसा सुल्तान दे। और बेटे मैं यही तो बात करती हूँ कि मौला ने नुसरत भी कमाल की, कमाल। आप देखिए कोई जंग मुझे बताओ जिसमें अली ना हो, हर जंग के अंदर मौला फ्रंट पर। कल मैंने थोड़ा बदर पढ़ा था, आज थोड़ा सा ओहद। ओहद बड़ी कड़वी जंग है मेरी जान, बड़ी कड़वी जंग है। क्यों भाई? क्योंकि जब मौला जंग लड़ने जाते थे ना, कल मैंने अर्ज किया था, ज़रा आगे पहनते थे पीछे नहीं, सवारी मरियल सा घोड़ा खच्चर। तो लोग कहते थे अली इतने इतने अरबी घोड़े हैं, शाह सवार की पहचान ये होती है कि उसकी सवारी तेज़ होती है। अली आपने खच्चर रखा है? अली कहते थे तेज़ सवारी वो रखें जिन्होंने मैदान जंग से भागना हो। मैंने तो डटना होता है, मैंने तो खड़े होना होता है, मुझे सवारी से फर्क नहीं पड़ता। कहा फिर फ्रंट के ऊपर ज़रा बैक पे क्यों नहीं? कहा जुर्रत नहीं है किसी में जो अली से पुश्त पे वार करे। ये मौला की खासियत थी। और मैदान ओहद आज भी निशानियाँ हैं भाई, आज भी जाते हैं, आज भी हम मैदान ओहद की ज़ियारत करते हैं, ज़ियारत, और ज़ियारत करके हम वो चोटी देते हैं। वो थी वो चोटी है जहाँ पर रसूल ने खड़े करके कहा था हिलना ना, हिलना। यही तो अतात है कि मौत के बिस्तर पर किसी को सुला दे तो वो इसलिए सो जाए कि रसूल ने कहा है। कभी आप देखें बड़ी आइडियल थी जंगे ओहद। सुल्ताना नसीरा पढ़ी हूँ इसलिए साथ साथ थोड़ा थोड़ा जंगों का तस्करा कर रही हूँ, है ना। बड़ी आइडियल सिचुएशन थी जंगे ओहद की। और आप सबको पता है कि पहाड़ी इलाके में जिसको पहाड़ पे जगह मिल जाए समझ लीजिए उसने जंग फतह कर ली। क्यों? ऊपर है ना वो। अब रसूल का कमाल ये था कि रसूल ने मैसरा मैमना दाएं बाएं लोगों को खड़ा किया, कहा कुछ भी हो जाए हिलना नहीं है, कुछ भी हो जाए हटना नहीं है। लेकिन आपके सामने क्या हुआ? जब जंग फतह हुई, लोग मरे, कीमती कीमती ज़राएँ पहने हुए। कफ़ार की क्वालिटी ये थी कि वो जवाहिरात वाले जो होते थे ना, ज़ेबतन करते थे सोने और चांदी के। अगर आपको याद हो तो जब मौला अली ने मरहब को मारा था तो मरहब की बहन ने आकर क्या कहा था? कहा भाई के मरने का दुख अपनी जगह, मगर ये मुझे यकीन है कि जिसने भी मेरे भाई को कत्ल किया है वो बड़ा आला ज़र्फ़ है। तो किसी ने पूछा तुम्हें कैसे पता आला ज़र्फ़ है? कहा उसने मेरे भाई को मारा
ذرا نہیں اتاری، جس پہ کروڑوں روپے کے ڈائمنڈز لگے تھے اس نے ذرا نہیں اتاری. پتا چلا جو بھی ہے خاندان کا آلہ ہے، ظرف کا بلند ہے. یعنی کہ کردار ایسا کیجئے. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. اپنے شان کا بلند کر صلوات. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. سمجھ رہی ہیں؟ جنگ ہوئی، زرا کو لوٹنے کے لیے، مال غنیمت لوٹنے کے لیے سب اوپر سے اترے. اور جب سب اوپر سے اترے تو پھر جو لشکر تھا انہوں نے پہاڑ خالی دیکھا کفار کا، وہ پلٹ کر آئے اور اس سے زیادہ طاقت سے آئے. اور جب وہ اس سے زیادہ طاقت سے آئے تو انہوں نے حملہ زیادہ کیا. جب حملہ زیادہ ہوا مسلمانوں پر، یہ سب تمام کتابوں میں جو پرانی احادیث کی بکس ہیں اس کے اندر یہ مینشن ہے. کہا سب بھاگے. اور جب سب بھاگے تو جب بعد میں کسی نے پوچھا آپ دوڑے کیوں تھے، تو کہا ہمیں آواز آئی تھی کہ رسول مر گئے، رسول اللہ شہید ہو گئے. تو ہم نے کہا جب رسول شہید ہو گئے تو ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ، اب ہم لڑ کے کیا کریں گے. تو کہا پھر وہ بھاگ گئے. اور جب وہ دوڑ لگ گئی تو اس کے بعد دنیا نے کیا دیکھا کہ ایک تھا کہ جو رسول پہ پروانہ وار چاروں طرف سے لڑ رہا تھا. یہ کانہم بنیانن مرصوصا، کہ وہ پہاڑ کی طرح، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. اور کبھی آپ کو خدا لے کر جائے میدان احد میں، آپ اس جگہ پہ نہیں جاتے. پوری دنیا میں دو جگہ خاک شفا ہے، ایک کربلا اور دوسری میدان احد. اب آپ کہیں گے وہاں کہاں ہے؟ پہلے جب جاتے تھے وہاں کی مٹی سرخ رنگ کی تھی. اور وہ سرخ رنگ کی مٹی کیوں تھی؟ وہ سرخ رنگ کی اس لیے مٹی تھی کہ وہاں پر رسول اللہ کے جب دندان مبارک شہید ہوئے، رسول اللہ اتنے زخمی ہوئے اور اس سے زیادہ زخمی علی تھے. اور کتابوں کے جملے لکھے ہیں کہ مولا علی کے بدن پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر زخم نہ ہو. علی نے کیا کیا تھا؟ علی نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا اور رسول لیٹے ہوئے تھے. علی نے اپنے ہاتھ سے رسول کے اوپر یوں شیٹ کیا، پشت کے اوپر زخم پڑ رہے تھے اور ایک ہاتھ سے مولا جنگ لڑ رہے تھے. اور کتابوں میں جملے لکھے ہیں اتنی علی نے جنگ لڑی کہ تلوار شکستہ ہو گئی. جنگ احد میں یہ جو شاہ مردہ کا قصیدہ آپ پڑھتے ہیں نا، یہ جنگ احد میں تلوار جو ہے وہ شکستہ ہوئی. اب جب تلوار شکستہ ہوئی تو رسول کے محافظ تھے سلطان نصیرہ. اللہ نے دیکھا کہ اب نصرت میرے رسول کی ہو رہی ہے، تو جب ناصر اللہ نے اپنے گھر سے بھیجا تو ہتھیار بھی اپنے گھر سے بھیجا. بغضیت علی میں لوگ کہتے ہیں بھلا تلوار کہاں سے آسمان سے آ گئی؟ تو ان سے پوچھو سورہ حدید میں اللہ کس لوہے کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے منافع ہی منافع ہے. او بھائی لوہا زمین سے نکلتا ہے، لوہا آسمان سے تو نہیں نکلتا، لوہا تو زمین کی دھات ہے. مگر اللہ کہہ رہے انزلہ، ہم نے نازل کیا، ہم نے نزول. بیٹا نزول ادھر سے ہوتا ہے. تو ان سے پوچھو جو کہتے تلوار نہیں اتری، تو ان سے پوچھو نا کیا اترا؟ بارش ہوئی تھی، تم پہ عذاب اترا تھا، اس میں لوہے کی فارم میں کیا اترا؟ اور پھر اگر عذاب ہوتا تو لوگوں کے لیے فائدہ نہ ہوتا. تو پتہ چلا کوئی ایسا لوہا ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو ادھر ذوالفقار لے کر آئے، ادھر جبرائیل نے قصیدہ پڑھا. اور قصیدہ بھی پھر آپ جانتے ہیں نا، وہی نصیرہ کو آگے لے کر چلے کہ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، ارے لا فتح نعرہ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے. یعنی قصیدہ بھی نصیرہ والا. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا نا، ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا. تو جبریل بھی آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا فاتح، فاتح نہیں،
فاتح نہیں بھائی، دیکھیے میں کوئی کام کروں، لڑائی کروں، اس کے بعد فتح ہوگی تو میں فاتح کہلاؤں گی، مگر جبریل نے لا کر جملہ کیا کہا کہ فاتح نہیں ہے علی، کہا پھر کہا علی بذات خود فتح ہے، کہا لا فتح، کہیں فتح نہیں ہے الا علی، کہا جدھر علی چلا جائے ادھر فتح ہو جاتی ہے، اور کہا دنیا میں لا سیف، کوئی تلوار نہیں ہے الا ذوالفقار، اور ذوالفقار بھی کب تک ذوالفقار ہوتی ہے، کہا جب حیدر کرار کے ہاتھ میں آتی ہے تو ذوالفقار ذوالفقار ہوتی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے، کہا تھا نا کسی نے، کہا تھا نا، سلامت رہی ہے۔ جبریل نے بھی اسی طریقے کی گفتگو کی، یعنی فاتح نہیں کہا، صفت بنا دیا علی کو کہ علی فاتح نہیں ہے، فاتح وہ ہوتا ہے جب جیتے تو فاتح، جب ہارے تو نہیں فاتح، کہا علی فاتح نہیں ہے، علی بذات خود فتح ہے، جہاں چلے جائیں وہاں ڈٹ جاتے ہیں، اور کہا ذوالفقار، تلوار ہی کوئی نہیں بھائی دنیا میں، اگر تلوار ہے تو صرف ایک تلوار، اور وہ بھی ذوالفقار، اور وہ بھی ذوالفقار، ہر ایک کے ہاتھ میں ذوالفقار نہیں ہوتی۔ یاد ہے نا کافر نے کہا تھا علی کیسا سورما ہے، اتنی تلوار بڑی سے لڑ رہا ہے، تلوار اٹھانا چاہی تلوار نہیں اٹھی، تب مولا متقیان نے جملہ کیا کہا تھا کہ حیدر کرار نے صرف تلوار دی ہے، زور حیدری نہیں دیا ہے، ذوالفقار اٹھانے کے لیے بازو علی کے ہونے چاہیے، تبھی تو رسول اللہ نے کہا تھا سلطان النصیرہ، ایسا سلطان بھیج جس کے ہاتھوں پر نصرت ہو، یہ مولا کا کمال تھا۔ تو بیٹا اتنے زخم علی کی پشت پر، اور اس کے باوجود جب رسول اللہ زخمی ہوئے، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا امام حسن کے میلاد میں، تو میں نے کہا تھا نا کہ مقام احد پر ایک مقام ہے جہاں رسول کے پشت مبارک کا عکس ہے، تو یہی جنگ احد کے بعد جب مولا کائنات رسول اللہ کو پشت پر اٹھا کر غار میں لے کر گئے، اور غار میں لے جا کر جب بٹھایا تو جس پتھر پہ رسول بیٹھے تھے اس نے پورا رسول کے پشت مبارک کا عکس اپنے ساتھ ثبت کر لیا۔ بیٹا وہ ابھی بھی ہے، مگر وہاں پر اب وہ جنگلہ لگا کر انہوں نے بند کر دیا ہے، اب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب رسول تھوڑا سا بحال ہوئے، دشمن چھٹے، تو رسول نے دیکھا کہ مولا علی پورے زخموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر رسول نے پتہ کیا کیا، رسول نے وہاں سے مٹی اٹھائی، نیچے آئے، مٹی اٹھا کر مولا کے زخموں پر لگائی، اور جب زخموں پہ مٹی لگائی تو زخموں سے مٹی لگ کر سرخ ہو کے زمین پہ گر رہی تھی۔ اس دن سے آج تک میدان احد کے اس پورشن کی مٹی سرخ ہے۔ آپ کبھی جائیے، یہ تو دیکھنے والی بات ہے نا، مطلب یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ سرخ ہے، اور یہ وہ مٹی ہے جسے مریض لوگ لے کر جاتے تھے کہ اگر کوئی ناسور مرض ہو تو میدان احد کی اس مٹی کو اگر زخم پہ لگایا جائے تو اللہ علی کے زخموں کے صدقے میں شفا عطا کرتا ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں بیٹا، شفا بھی انہی کو ملتی ہے جنہیں یقین ہو۔ ہمارے ہاں تو کمال ہی یہ ہے کہ ہم تو سوئی کے ناکے جتنی خاک شفا سے بڑے بڑے مرض ٹھیک کر لیتے ہیں، کیونکہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ مولا علی جن کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، مولا اسٹیٹس سے کامیاب نہیں ہوئے، مولا کے سر پہ ضربت لگی تو مولا نے کہا فَسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ آج کامیاب کس صورت میں ہوئے؟ جب چہرہ مبارک لہو میں تر تھا۔ آج سحری کھا کر آئے ہیں آپ سب ماشاءاللہ، رات کو شب قدر کے اعمال بھی کیے ہیں، رات کو دعائیں مانگی نا کہ اللہ خیر سے ہمارے بھائیوں کو زندگی دے، خیر سے باپ کا سایہ سلامت رکھے۔
بیٹا ہم نے شب قدر میں اپنے والدین کی دعائیں مانگی، زینب نے بھی تو مانگی ہوگی نا کہ بار الہ میرے بھائی کی خیر، بار الہ میرے بابا کی خیر، کل کا روزہ علی نے جو کھول لیا، مگر آقا زادی آپ کو کیا پتا تھا کہ آج آخری دفعہ باپ کا دیدار۔ بیٹا بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے باپ کا جنازہ دیکھنا، باپ کو بستر مرگ پر تڑپتے ہوئے دیکھنا۔ بیٹا بیٹیاں سوچو جس باپ کو چلتے پھرتے دیکھا ہو، جس باپ کو پیار کرتے دیکھا ہو، کبھی اس اذیت کو محسوس کیا ہے کہ وہ باپ بستر پہ لیٹا ہو اور بیٹیوں کے ڈر سے کہ کہیں بیٹیاں تکلیف نہ دیکھ لیں، اپنی اذیت کا بھی اظہار نہ کریں۔ بیٹا آج ہم سب یتیم علی بن کر آئے ہیں، آج یتیم بیٹیوں کی طرح پرسہ دینا۔ ارے یتیم بیٹیوں کو کوئی بتاتا تھوڑی ہے گریہ کیسے کیا جاتا ہے۔ آج کی صبح سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو بابا علی، آج ہم یتیم بیٹیاں آئی ہیں آپ کی بیٹی زینب کو پرسہ دینے۔ عزاداروں صبح عمال کر لیے نا آپ نے، عمال کر کے بی بی زینب فرماتی ہیں میرا دل گھبرایا۔ کہا جب دل گھبرایا، سنیے بی بی کہتی میں نے کئی دفعہ بابا سے کہا آج مسجد نہ جائیے بابا، آج دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آج مسجد کوفہ میں عجیب منظر تھا بیٹا، صبح ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ جانے اہل بیت کے گھرانے کو یہ اذان راس کیوں نہ آئی۔ ادھر مؤذن نے کوفے میں اللہ اکبر کہا، ادھر علی کا چہرہ زخمی ہو گیا، ادھر کربلا میں علی اکبر کا اللہ اکبر۔ ارے زینب نے تڑپ کر کہا بابا بابا، ادھر اکبر نے آزان دی، بابا میرا دل گھبرا گیا۔ بابا ادھر مؤذن نے آزان دی، بابا میرا دل گھبرا گیا۔ عزاداروں جب مولا علی جا رہے تھے نا، بیٹیوں کو سینے سے لگایا، بیٹیوں کو پیار کیا۔ عزاداروں میں ایک بات بتاؤں، میں ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے کہتی ہوں نا، کل بھی میں نے جملہ کہا تھا کہ دعا کرو کسی کا بابا عید کے نزدیک نہ مرے۔ بیٹا جو پہلی عید باپ کے بغیر گزرتی ہے نا، وہ عید بڑی مشکل ہوتی ہے، بابا غریب کیوں نہ ہو مگر بیٹا عید کے دن باپ کا ایک مان ہوتا ہے۔ اللہ سب کے مان سلامت رکھے۔ عزاداروں جیسے ہی ابن ملجم نے سر کے اوپر ارے ضربت لگائی، ایک آواز کوفہ میں گونجی، ارے قتل العلیو الی مسجد الکوفہ۔ آج ہدایت کا مینارہ گر گیا، آج نور کا حلقہ ٹوٹ گیا۔ علی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما، آواز دے کر کہا فاستو برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا۔ عزاداروں ضربت لگی، روایت کے جملے، اتنی گہری ضربت تھی کہ مولا کی پشت سے تلوار چلی اور نشان ماتھے تک آیا۔ عزاداروں علی نے امامہ اتارا، چادر سے حسن نے بابا کے سر کو باندھا، علی کا چہرہ خون میں تر ہو گیا۔ علی نے رو کے کہا ارے سب کو روکو، کوئی میری بیٹیوں کو نہ بتا دے، ارے میں زینب کے سامنے خود جاؤں گا۔ عزاداروں زینب تڑپ گئی، کوئی میرے بابا کو لے کر آئے، رو کے کہو ہائے زینب، آج غریبی کا پرسہ، آج آپ کی یتیمی کا پرسہ۔ الا لعنت اللہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیٹا جن کے باپ زندہ ہے نا بیٹا قدر کرو۔ آج یتیم ہو گئی زینب، آج بیٹھے ہو نا جس چادر پر اس کو کہو بابا علی، بابا علی وہ بیٹیاں کیا کریں جن کے ماں باپ مر جائیں۔ بابا علی شکر ہے آپ ہے، آپ کا غم ہے جو ہمیں اپنا غم بھلا دیتا
ہوتا ہے. بار الہ یتیمی شہزادی زینب کا صدقہ میرے مالک کسی کو بے وقت یتیم نہ کرنا. مولا جنہیں یتیم کیا ہے ان کے آسروں کو سلامت رکھنا. اے میرے پالنے والے ہمارے وہ مومن جو پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں ہیں, اس مجلس کے صدقے میں اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا علی اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیے گا. بار الہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. اے میرے مالک, اے میرے پالنے والے, بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرمانا. اے میرے مالک, سب کو کربلا و شام کا زوار بنا, حج و عمرے کا زوار بنا. پالنے والے تجھے واسطہ کربلا کی خوریزی کا فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما. اسرائیل کو نیست و نابود فرما. ہمارے مرحومین کو امام کے لشکر کا سپاہی بنا. اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا, امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم مولا کائنات.